ہمارے گاؤں میں صبح کے وقت ایک قرآن مجید بیچنے والا آتا تھا. کہتا تھا کہ 50,000 میں قرآن مجید لے لو اور اپنی قسمت بدل لو. سب لوگ اسے پاگل کہتے تھے. وہ روزانہ ہمارے دروازے پر شور مچاتا، باجی قرآن مجید لے لو. ایک دن میں نے اماں کے سونے کے ٹاپس بیچ کر قرآن مجید لے لیا. جیسے ہی صبح اسے پڑھنے لگی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں تو میں نے غربت میں آنکھ کھولی تھی. دنیا میں آتے ہی مجھے منحوس کا لقب دے دیا گیا تھا، کیونکہ میری پیدائش ہوتے ہی میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں. شروع میں میری تربیت میری دادی نے کی، لیکن وہ کچھ پرانے خیالات کی مالکن تھیں. ہر وقت مجھے کوستی رہتی، کہتی تو کرم جلی ہے، پیدا ہوتے ہی تو نے ماں کو کھا لیا. یہ الفاظ میں نے تب سنے جب مجھے ان کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا. میں 4-5 سال کی تھی. دادی مجھ سے چھوٹے چھوٹے کام کم عمری میں ہی کروانے لگی تھی. میرے والد نے دوسری شادی نہیں کی. اس کا الزام بھی میری دادی مجھے کو دیتی. کہتی تھیں کہ تیرا باپ تجھ پر سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتا، کہ کہیں دوسری ماں تجھ پر ظلم نہ کرے. اس بڑھاپے میں بھی مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کاش کہ اپنی ماں کے ساتھ تو بھی مر جاتی، کم از کم میرا بیٹا دوسرا گھر تو بسا لیتا. میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. اگر دادی کو مجھے ڈانٹتے ہوئے دیکھ لیتے تو انہیں ٹوک دیتے. کہتے ماں کیوں بن ماں کی بچی کو ڈانٹتی ہو، معصوم سی تو ہے، وہ پہلے ہی اپنی ماں کی آغوش سے محروم ہے، اس پر آپ اسے شفقت دینے کے بجائے کوستی رہتی ہیں. لیکن میری دادی برا سا منہ بنا لیتی. بابا کے سامنے تو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے مجھے پھر سے ایسی جلی کٹی سناتی رہتی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ باتیں شاید ایسی ہی ہوتی ہیں. میں نے بچپن سے دادی کو یہی باتیں کرتے سنا تھا. مجھے یہ بھی لگنے لگا تھا کہ میں واقعی منحوس ہوں، جو میرے پیدا ہوتے ہی اس گھر میں مشکلات اور آزمائشیں شروع ہو گئی. پہلے پہل تو میں چھوٹی تھی، تو اسی لیے مجھے ان کی باتوں کی ذرا پرواہ نہیں تھی. ان باتوں کے مطلب اور مفہوم کو ہی نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے پریشان بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب میں 8 سال کی تھی، اسی لیے دادی کی باتیں مجھے بری لگنے لگی تھیں. بس بابا ہی مجھے پیار کرتے تھے، اسی لیے میں بھی ان کے گھر آتے ہی سارا وقت ان کے ساتھ گزارنے لگی. لیکن بقول دادی کے میری نحوست سے ہم پر مشکلیں آتی ہیں. ایک ایسی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی کہ میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے. میرے والد کو فالج کا اٹیک ہو گیا. اس دن تو دادی نے مجھے خوب دعائیاں دی، کہنے لگی دیکھ لے تیری نحوست میرے بیٹے پر بھی آنے لگی، تو بیٹی نہیں ہے، تو ڈائن ہے، ڈائن. میرے لیے میرا سب کچھ میرا باپ تھا. میں نے اسی سے محبت پائی تھی، اسی لیے اس کے پاس بیٹھی اپنے والد کو دیکھ کر رو رہی تھی. وہ کانپتے ہاتھ اور ٹیڑھے منہ کے ساتھ مجھے بے بسی سے دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے. اس وقت وہ اتنی سکت نہیں رکھتے تھے کہ اپنی ماں کو چپ ہی کروا سکیں. میں ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے بابا کے چہرے کو آنسوؤں سے صاف کر رہی تھی. انہیں کہہ رہی تھی مت رونا بابا، مجھے آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے. میں 8 سال کی تھی، لیکن اپنے بابا کے لیے خود یخنی بنا کر انہیں سہارا دے کر بٹھا کر پلاتی تھی. ان کے منہ سے گرنے والی یخنی صاف کرتی تھی. مجھے اپنے بابا کی خدمت کرتے ہوئے کبھی گھن کا احساس نہیں ہوا تھا، جیسا کہ فالج کے مریضوں سے ہوتا ہے. میں ان کے پیر مالش کر دیا کرتی، ان کی دوا انہیں وقت پر دیتی تھی. میرے والد کی نوکری چھٹ گئی تھی. دادی میرے والد کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگی تھی، اسی لیے محلے داروں کے گھروں میں چلی جاتی. ہر ایک کے گھر جا کر اپنی بے بسی کا رونا روتی. کہتی کہ مجھے صدقہ خیرات کچھ بھی دے دو، میرا بیٹا معذور ہو چکا ہے، ہماری کفالت کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. محلے والے اسی لیے ہمارے غم خوار بن چکے تھے. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، جس سے ہمارا مہینے بھر کا گزر بسر ہونے لگا. میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے والد کے کام کرنے لگی، ان کی خدمت کرتی، انہیں وقت پر کھانا دوا دینے لگی. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 سال کی عمر تک میں گھر کی تقریباً ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی. وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا. 10 سال بیت چکے تھے. میرے والد پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے. وہ لنگڑا کر چلتے پھرتے تھے، لیکن کام نہیں کر سکتے تھے. میری دادی بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی. اب گھر پر میں اور میرے والد ہی ہوتے تھے. لوگوں نے اب ہمیں امداد دینی ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب یہ لڑکی جوان ہو گئی ہے،
لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کما سکتی ہے، لیکن میرے والد مجھے یہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں دوسروں کے گھروں میں جا کر ملازمت کروں۔ میں گھر پر ہی عورتوں کے پراندے بنانے لگی جو میرے گھر کے نزدیک بازار میں جا کر بیچ آتی تھی، مگر وہ دکاندار مجھے بہت کم پیسے دیتا تھا۔ وہ پیسے ہماری ضرورت سے بہت کم تھے۔ ان دنوں ہم بہت پریشان تھے جب ایک دن ایک قرآن پاک بیچنے کے لیے ایک شخص آیا، گھر کے دروازے کے باہر ہانک لگانے لگا، کہنے لگا مجھ سے قرآن پاک خرید لو، قسمت بدل جائے گی۔ میرے پاس سے خریدے گئے قرآن پاک لوگوں کی قسمت کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسے جملے تھے کہ جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے تھے، ایسی بات سن کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ حربہ آزما لے جس سے کسی کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تعویذات کو پہننے پر یقین رکھتے ہیں۔ دکانوں میں بھی تعویذ اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث بابرکت ہے۔ حالانکہ قرآن پاک تو میرے گھر میں بھی موجود تھا، لیکن میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ پیدا ہوتے ہی دادی نے نہ اسکول میں ڈالا تھا نہ ہی مدرسے میں۔ قرآن پاک لے کر کیا کر سکتی تھی؟ لیکن جو بات اس نے بولی کہ قسمت ہی بدل جائے گی، یہ بات میرے لیے توجہ کا باعث بنی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ وہ شخص ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دے رہا تھا کہ مجھ سے کلام پاک خرید لو، کلام پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قسمت کو بدل دیتا ہے۔ میں نے اس شخص کو اپنے گھر کے پاس بلایا تو میری پکار پر مجھے یوں دیکھ کر فوراً سے تیز قدم چلتا ہوا وہ شخص میرے پاس پہنچا۔ مجھ سے کہنے لگا یہ کلام پاک مجھ سے خرید لو، تمہاری زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ قرآن پاک دے دو۔ میں نے بازار میں سے چند پیسے بچا کر رکھے تھے کہ ضرورت کے وقت کام آ جائیں گے۔ میرے پاس 150 روپیہ موجود تھا۔ مجھے لگا کہ چھوٹا سا کلام پاک ہے، اتنا ہی ہدیے کا ہوگا، لیکن اس شخص نے جب اس کا ہدیہ بتایا تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کلام پاک کے 50,000 روپے مانگے تھے۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہدیہ ہے۔ کہنے لگا تمہاری مشکلات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے منع کر دیا اور دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گئی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں جتنے وہ مانگ رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر رہ گئی۔ جتنے پیسے وہ مانگ رہا تھا میری دسترس سے باہر تھے۔ میں نے دن رات پراندے بنانے شروع کر دیے، لیکن پیسے پھر بھی کم ہی ملتے تھے۔ میرے دن یوں ہی تنگی سے گزر رہے تھے کہ جب ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ شخص روزانہ ہمارے دروازے کے پاس آتا تھا اور یہی ہانک لگاتا تھا کہ قرآن پاک لے لو، گھر کے حالات بدل جائیں گے، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ حالانکہ ہمارے گاؤں کے لوگ اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اپنی جیب بھرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے۔ اس کی دستک پر دروازہ بھی کوئی نہیں کھولتا تھا۔ وہ گرمی میں دوپہر کے وقت پسینے سے شرابور، خشک ہونٹوں اور بگڑے حلیے کے ساتھ ایک ایک کا دروازہ بجاتا اور یہی کہتا کہ یہ قرآن تمہاری دنیا آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری قسمت بدل دے گا۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اکثر گھروں کے لوگ اپنے گھر کے اندر آنے پر اسے ڈانٹ دیتے کہ آئندہ ہمارے دروازے پر دستک مت دینا ورنہ تمہیں گاؤں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ میرے پاس میری والدہ کی ایک ہی نشانی تھی اور وہ تھے چھوٹے سے سونے کے ٹاپس جو مجھے بہت عزیز تھے۔ مشکل سے مشکل حالات آنے پر بھی میں نے وہ ٹاپس کبھی نہیں بیچے تھے، لیکن میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ بچپن سے میرے ماتھے پر کرم جلی اور منحوس کا ٹیکا لگ چکا تھا۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی اس گھر میں بس مشکلات ہی مشکلات آنے کے در پر دیکھی تھی۔ اسی لیے جب میں پراندے بیچنے گئی تو وہ ٹاپس بھی بیچ دیے۔ عجیب اتفاق تھا کہ وہ ٹاپس بھی پورے 50,000 کے ہی تھے۔ میں نے اس شخص سے کلام پاک لیا اور اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ مجھے کلام پاک پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی تم سیکھ لینا، لیکن جو عمل میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اگر تم اس کی پابندی کرو تو تمہارے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ جو عمل اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میں ششدر سی رہ گئی۔ بھلا یہ کیسا عمل تھا؟ لیکن میں اس وقت اپنے حالات کی چکی میں بری طرح سے پس رہی تھی۔
اسی لیے اسے پیسے دیے اور کلام پاک لے لیا۔ لیکن رات تک میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آیا جو عمل اس شخص نے مجھے بتایا ہے وہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں نے ایسا کسی کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہ کروں۔ میں رات کو بڑی بے چینی سے اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ مجھے لگا شاید میں نے جلد بازی میں کچھ بے وقوفی سی کر دی ہے، کیونکہ ایسے تو کلام پاک پڑھتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کبھی میں سوچتی کہ مجھے عجلت کا مظاہرہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، کبھی سوچتی کہ جب قسمت کو آزمانے کے لیے یہ سب کام کر بیٹھی ہوں تو اس کو پڑھ کر دیکھتی ہوں۔ میں نے جلدی سے جلدی وضو کیا اور وہ کلام پاک پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں اسے ویسے ہی پڑھنے لگی جیسا کہ اس شخص نے بتایا تھا۔ مجھے اسے پڑھتے ہوئے بس چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن ایک عورت میرے گھر آئی، کہنے لگی کہ اگر تم میرے گھر میں بس 2 گھنٹے کی ملازمت کر لو تو میں تمہیں روز کے 2000 دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ ایسا کون سا کام ہے جس کے پیسے وہ مجھے اتنے سارے دینا چاہتی ہے۔ بابا بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے کام کی نوعیت پوچھی تو وہ کام بھی بہت عام سا تھا، برتن وغیرہ دھونا اور صفائی کرنا۔ بابا اس کام کے لیے مان گئے۔ میں صبح ہی صبح اس عورت کے گھر کام کرنے جاتی اور 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آتی۔ واپسی پر وہ مجھے 2000 دے دیتی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں گھر کا پورا راشن ڈال چکی تھی۔ ایک بار میں اس عورت کے گھر گئی تو وہ کلام پاک پڑھ رہی تھی اور بہت خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میں اسی سے کلام پاک پڑھنا بھی سیکھ لیتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی کلام پاک پڑھنا سکھا دو۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے بہت جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا، حالانکہ میں بہت کند ذہن لڑکی تھی۔ اب میں روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرنے لگی، لیکن جو طریقہ مجھے اس شخص نے بتایا تھا میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری نوکری اسی کی بدولت لگی تھی۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس عورت سے یہ پوچھوں کہ جس طریقے سے مجھے اس شخص نے قرآن پڑھنے کو کہا ہے کیا وہ طریقہ درست ہے، لیکن میں یہ کہتے کہتے اسی لیے رک جاتی کیونکہ اس نے مجھے یہ سب کہنے سے منع کیا تھا۔ میرے اندر کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میں اس کا راز فاش کر دوں تو میرے لیے دوبارہ سے مشکلات نہ شروع ہو جائیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے گھر میں حالات کو سدھرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ آزمائشوں کی چکی میں پسنے لگوں۔ چند ماہ میں ہی میرے گھر کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ میرے والد فالج ہونے کی وجہ سے بیساکھی کے سہارے چلتے تھے۔ میں نے اپنے والد کا علاج اچھے ڈاکٹر سے کروانے لگی۔ 2 ماہ کے اندر میرے والد بھلے چنگے ہو گئے۔ میں اپنے بدلتے حالات دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی، لیکن پھر وہی میرے دل میں کھٹکا سا لگا رہتا تھا کہ جو کچھ اس شخص نے بتایا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں، لیکن میں اس عمل کو چھوڑ بھی نہیں رہی تھی، نہ ہی کسی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ اب میرا یہ کام تھا کہ میں اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کلام پاک لے کر بیٹھ جاتی، کئی گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور یہ بھی دعا کرتی رہتی کہ میں نہیں جانتی کہ صراط مستقیم کیا ہے، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ جو اس شخص نے مجھے عمل بتایا ہے وہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو نہیں کرتے دیکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعائیں مانگتی رہتی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں زبانی یاد ہو چکی تھیں۔ میرے والد نے بہت جلد ایک نوکری تلاش کر لی۔ اب تو میرے گھر کے حالات اور بھی بہتر ہو گئے۔ کبھی میں یہ سوچتی کہ اگر وہ شخص سچا تھا تو پھر لوگ اس سے قرآن پاک لیتے کیوں نہیں تھے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو اس کے قول پر سچا ہی پایا تھا۔ میرے حالات دنوں میں بدلے تھے۔ جب ایسے سوالات میرے اندر اٹھنے لگے تو ایک عجیب سی بے چینی مجھ پر طاری ہونے لگتی۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں چند دن کے لیے وہ عمل چھوڑ کر دیکھتی ہوں۔ میں نے چند دن وہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد تو جو میرے ساتھ ہوا میری روح ہی لرز کے رہ گئی۔ ایک بار اس عورت کے گھر کام کرنے گئی، اس کا شوہر بیرون ملک سے واپس آیا ہوا تھا، ورنہ وہ عورت اکیلی ہی رہتی تھی۔ پہلے میں اس کے گھر کا کام بہت اطمینان سے کر لیتی تھی، لیکن اب اس کا شوہر واپس آ چکا تھا تو مجھے ہر وقت دوپٹہ اوڑے رکھنا پڑتا تھا۔ اس کے شوہر کی نظر اچھی نہیں تھی، وہ ہر وقت مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ میں اس کی نظروں سے بہت جلد الجھنے لگی تھی، لیکن اگر میں یہ کام چھوڑ دیتی تو مجھے روز کے 2000 نہ ملتے۔ والد کی نوکری سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ گزر بسر میں آسانی ہوتی۔ مجھے اس پریشانی نے بے چین سا کر دیا تھا
کہ وہ عمل چھوڑنے سے مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ اندر ہی اندر میرا اس عمل پر یقین بہت پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ سے وہ عمل شروع کر دیا۔ ایک بار میں کام کرنے کے لیے گئی تو دروازہ مالکن کے بجائے اس کے شوہر نے کھولا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مالکن بیمار ہے، کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، تم اندر آ کے کام کر جاؤ۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کھینچتے ہوئے گھر کے اندرونی طرف لے جانے لگا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ یہ سب کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے حد درجہ گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج ہی تو تم میرے ہاتھ آئی ہو، کیسے تمہیں جانے دوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا؟ میں مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اسے کہہ بھی رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے اس کے گھر کا کام نہیں کرنا، لیکن وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے مجھے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ میرا تو دل ہی دہل گیا، میں رونے لگی، منت سماجت کرنے لگی، لیکن وہ شخص بڑا بے رحم تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت آج گھر میں کیوں نہیں ہے۔ وہ ہر وقت گھر میں رہتی تھی، آج کیوں غائب ہے؟ میرے دل میں بہت زیادہ ڈر اور خوف تھا، میں کیسے اپنی عزت کو بچاؤں؟ اس شخص نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا، کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں۔ بڑی مشکل سے آج اپنی بیوی کو بہانے سے گھر سے نکالا ہے، کمبخت جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیکھو میں تمہیں بہت پیسے دوں گا، تمہیں لاکھوں میں تول کر رکھ دوں گا، تم مجھے خوش کر دو۔ اس شخص کی واہیات باتیں سن کر مجھے لگا میرے کانوں میں کسی نے گرم پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، میرے وجود کو کسی نے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ میرا اس وقت کوئی مددگار نہیں تھا، میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس بے رحم شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اس خدا پر میری بیوی یقین رکھتی ہے، میرا ایمان تو صرف پیسہ ہے، میں جو چاہوں اس پیسے سے خرید سکتا ہوں، اور تمہیں بھی اتنے پیسے دوں گا کہ تم اگلے روز بھی میرے پاس بھاگی آؤ گی۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہنے لگا کہ مجھ سے ذرا بھی رحم کی امید مت رکھنا، میرا دل تم پر آ گیا ہے، جب تک میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، میں نے کہا اے اللہ، تیرے علاوہ میرا اور کوئی مددگار نہیں، تجھے اپنے اس کلام پاک کا واسطہ جو حق اور سچ ہے، جس کا ہر لفظ لکھا ہوا حق اور سچ ہے، میری عزت کی حفاظت فرما۔ میری زبان پر بس یہی ایک ورد تھا، میں بلک بلک کر رو رو کر یہی لفظ دہرا رہی تھی، میرے آنسو بہہ کر میرے گلے سے بھی نیچے پہنچ گئے تھے، لیکن وہ شخص آنکھوں میں ہوس لیے، اپنے دل میں گھٹیا جذبات لیے میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا معجزات پر کبھی بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ میں نے دین کو اتنا سمجھا ہی نہیں تھا، نہ سمجھنے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے پیسوں کے لالچ اور ضرورت کے لیے ہی اس شخص سے کلام پاک خریدا تھا۔ اس فقیر نے مجھ سے یہی کہا تھا، کہنے لگا کہ مجھ سے تو کوئی بھی یہ کلام پاک خریدنے کو تیار نہیں، میں نے سنا ہے کہ اس گلی میں سب سے زیادہ غریب تمہارا گھرانہ ہے، پھر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا تھا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، میں بہت غریب ہوں اور منحوس بھی ہوں، میری نحوست نے اب تک مجھے اور میرے باپ کو مشکلات میں ہی ڈالا ہے، اسی لیے اپنی قسمت آزمانے کے لیے میں نے اپنی ماں کی آخری نشانی بھی بیچ ڈالی۔ میری بات سن کر وہ شخص مبہم سا مسکرایا، کہنے لگا کہ وہ رب پاک کی ذات ہے، کسی کی قربانی کو رائگاں نہیں کرتا، اس کی روزانہ تلاوت کرنا، اور وہ بھی تہجد کے وقت، اور ایک دن بھی تم نے ناغہ کیا تو پچھلا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ کہنے لگا کہ تم ہر آیت پر اپنی شہادت کی انگلی رکھنا اور یہ کہنا کہ اے اللہ، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا میں اردو زبان میں بولوں؟ کہنے لگا ہاں، جو تمہاری زبان ہے اسی میں کہہ دینا۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا یہی ایک عمل ہے، بس تم یہ پڑھو اور پھر اپنی زندگی میں کمالات دیکھو، نماز کی پابندی کرو
اور اپنے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگو۔ وہ اللہ پاک تمہیں خود اپنے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ابھی تک میرے رب نے میرے لیے آسانیاں ہی پیدا کی تھیں۔ اس نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ میں منحوس نہیں ہوں، بس میری نحوست نماز اور کلام پاک سے دوری تھی۔ میں اب نماز اور کلام پاک پابندی سے پڑھنے لگی تھی۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ اذان کی اللہ اکبر پر میرا دل بے چین سا ہونے لگتا تھا۔ میں سارے کام چھوڑ چھاڑ وضو کرتی اور جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ جب کلام پاک کی تلاوت شروع کرتی تو مجھے لگتا میرے اندر ایک ٹھنڈک سی اترنے لگی ہے، جیسے میرے اندر کی پیاسی روح سیراب ہو رہی ہے۔ مجھے اپنا وجود ہلکا پھلکا سا لگنے لگتا تھا۔ آج میں بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر بس اللہ کی وحدانیت کے لفظ تھے۔ بے شک وہ حق ہے، وہی سچ ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے میرا دوپٹہ اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا، نہ جانے کہاں سے ایک سانپ آیا اور اس شخص کے پیر پر کاٹ گیا۔ سانپ کو کمرے میں دیکھ کر میں بھی حیران ہوئی۔ وہ شخص وہیں تڑپنے لگا اور زمین پر گر گیا۔ مجھے یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں وہ سانپ مجھے بھی نہ کاٹ لے، لیکن وہ سانپ کھڑکی کی جانب بڑھ گیا اور باہر نکل گیا۔ میں بہت بدحواسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ قرآن پاک عربی زبان میں ضرور ہے، لیکن اسے سمجھنا اور حق اور سچ ماننے کے لیے ہم کسی بھی زبان میں اس کا اعتراف کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ہوتے دیکھا تھا۔ میرے رب نے میری پکار کو اسی وقت سنا تھا اور میرے لیے ایک مددگار بھیج دیا تھا۔ میں نے اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت لازمی پکڑ لی۔ پھر بہت جلد میرا بہت اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ آج میں ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔